بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ملکہ کوثر۔ ملکہ کوثر اس سبق میں مری کو کہا جاتا ہے۔ ملکہ کوثر کا مطلب ہے پہاڑوں کی ملکہ۔ یہ اصطلاح دل فریب، خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ مری کے بعض مقامات انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی زندگی پر کس طرح خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مری کا محل وقوع دیکھ لیتے ہیں۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، یعنی کہ 1 گھنٹے کے فاصلے پر یا 1 گھنٹے کے راستے پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7500 فٹ ہے۔ صحت افزا سے مراد وہ مقام جو صحت کے لیے بہترین اور موزوں ہو، یعنی کہ صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری اشرے سے مراد 10 دن سے لے کر فروری کے ابتدائی اشرے کا دورانیہ شدید برف باری کا زمانہ ہے۔ اس دورانیہ میں مری میں یک بستہ موسم کا رواج ہے۔ یک بستہ یعنی کہ شدید سردی پڑنا اور پہاڑوں کا برف سے ڈھک جانا۔ سردیوں میں بھی یہاں بہت رونق ہوتی ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کے مناظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شامیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ دل فریب یعنی کہ دل کو اچھا لگنا، خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں مری میں خنک ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، یعنی کہ خنک ٹھنڈی ہوائیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری پاکستان کے پرفضا پہاڑی مقامات سے نہایت خوبصورت اور معروف یعنی کہ مشہور سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز یعنی کہ دوسرے تیسرے دن مری میں بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم سہانا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اونچے درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فریب یعنی کہ دل کو بھانے والا، دل کو اچھا لگنے والا موسم مسافروں کو یعنی کہ آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ بل کھاتی سڑک، تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے ہوئے پڑاؤ پڑے ہوئے درخت سیاحوں کو محبوب کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں جب پیس کیمپ لگایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں رہنے والوں نے انگریزوں کی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا تو اس میں مری کے رہنے والے بھی کسی سے کم نہ تھے۔ مری نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ گوریلا جنگ کیا ہے؟ مسلح چھاپہ مار سپاہیوں کی لڑائی کو گوریلا جنگ کہا جاتا ہے۔ تحریک پاکستان۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں ہے، یعنی کہ بہت اہم کردار ہے۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا، یعنی کہ جن شہروں میں قائد اعظم گئے ان میں ایک مری بھی شامل ہے۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف GPO چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ فرزندان اسلام یعنی کہ اسلام کے فرزند۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں۔ یہاں باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ GPO چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ اس کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں، یعنی کہ موجود ہیں، میسر ہیں۔ یہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف یعنی کہ تحفہ خریدتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ، باغ شہیداں بھی قابل دید یعنی کہ دیکھنے کے قابل مقامات ہیں۔ مری کے ارد گرد یعنی کہ مری کے دونوں طرف نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بھور بند بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ نیو مری میں چیئر لفٹ، کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے، یعنی کہ دلچسپی کا مرکز ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، یعنی کہ مزہ اٹھاتے ہیں۔ پہاڑوں سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر یعنی کہ دلکش مناظر سیاحوں کو محصور کرتے ہیں۔
یعنی کہ ان پر جادو کر دیتے ہیں۔ محصور سے مراد ہے جس پر جادو کیا جائے۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف اور مشہور لانس کالج بھی ہے۔ انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں اور بل کھاتی ہوئی یہ سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط یعنی کہ اس سڑک کے ذریعے سے ایوبیہ، خانز پور اور نتھنا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ سحر انگیز یعنی کہ سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانا بانا بندھا رہتا ہے، یعنی کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورتیوں اور ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مختصر سوال کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ راولپنڈی سے مری تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ مری سمندر کی سطح سے تقریباً 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ انگریزوں کو مری میں بیس کیمپ لگانے کا موقع کب میسر آیا؟ 1857 میں کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو اس وقت انگریزوں کو مری میں بیس کیمپ لگانے کا موقع میسر آیا۔ مری کے راستے میں کون سے درخت آتے ہیں؟ مری کے راستے میں چیڑ اور صنوبر کے درخت آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے؟ خیبر پختونخوا کا، پنجاب کا، کشمیر کا کہ بلوچستان کا؟ پنجاب کا۔ گرمی پڑتے ہی کون مری کا رخ کرتا ہے؟ مختلف دیہاتوں کے لوگ، مختلف قصبوں کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ یا مختلف علاقوں کے لوگ؟ تو مختلف علاقوں کے لوگ مری کا رخ کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ کس نے لگایا؟ مغلوں نے، سکھوں نے، پٹھانوں نے کہ انگریزوں نے؟ تو انگریزوں نے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو کیا ہوئی تھی؟ مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی تھی۔ مری کس کے ارد گرد آباد ہے؟ ایک پہاڑ کے، ایک گاؤں کے، ایک دریا کے یا ایک سڑک کے؟ تو مری ایک سڑک کے ارد گرد آباد ہے۔ گرمیوں میں مری کی کیسی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ برفانی ہوائیں، تیز ہوائیں یا معتدل ہوائیں یا خنک ہوائیں؟ خنک یعنی کہ ٹھنڈی ہوائیں مری کو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے؟ بھنورپن میں، بانسا گلی میں، گھڑیال میں یا نیو مری میں؟ تو گھڑیال میں۔ جی بچوں، آج ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔